السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ جی بھائی، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میں نے پوچھا بھی تھا یا میں نے آپ کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، پتہ نہیں، لیکن مجھے ایک کنفرم کرنا تھا کہ جیسے ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، جیسے عصر کے وقت نکلے تو مغرب پڑھ کر کے ہی نکلتے ہیں کہ قضا نہ ہو، تو اس طرح سے جیسے شہر میں ہم لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے یا کسی سے ملنے، تو جیسے عصر کے وقت نکلے، مغرب قضا ہو جائے، تو وہ کیا مغرب کے وقت ہونے سے پہلے پڑھ کے جا سکتے ہیں یا آ کے اس کی قضا پڑھیں؟ یہ پلیز کنفرم کر دیجیے گا بھائی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دیکھیے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے افضل عمل بتایا نا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ وقت سے پہلے نمازوں کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، جو صحیح سند سے اور احادیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ آپ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن ظہر کو ظہر کی اذان ہونے سے پہلے یا ظہر کا وقت ہونے سے پہلے آپ اگر 10 ساڑھے 10 بجے پڑھیں تو یہ ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوگا، نہ آپ کی ظہر ہوگی نہ آپ کی عصر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ شاپنگ کے لیے نکل رہی ہیں، کہیں آپ کا تعلق نوئیڈا سے ہے، دلی میں، تو آپ اگر کہیں شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، مغرب سے پہلے عصر پڑھ لیتی ہیں، عصر کے ساتھ مغرب پڑھ لیتی ہیں اذان سے پہلے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو دو نمازیں جمع کر سکتی ہیں، آپ ظہر عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو پڑھا ہے جمع کر کے مدینہ منورہ میں۔ کوئی بارش بھی نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہیں یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنا چاہیں، جیسے کہ آپ کسی شادی میں جا رہی ہیں یا کہیں سفر کر رہی ہیں اور آپ کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لیٹ ہوں گے، شاید ہماری عشاء کی نماز نکل جائے، بلکہ کل ہمارے یہاں یہ بیٹھی ہوئی ہنس رہی ہے عروج منال نے عصر کی عشاء کی نماز مغرب ہی کے ساتھ پڑھ لی اور وہ چلی گئی، اور بعد جب ہم لوگ لوٹے ہیں رات کو 12 ساڑھے 12 1 بجے، تو اس نے بتایا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی۔ تو عروج نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ 4 رکعت آپ 2 نہیں کر سکتے، جیسے بہت سارے لوگ سفر سمجھتے ہیں کہ ہم سفر میں قصر کر لیں۔ تو آپ مقیم ہیں، دہلی کے اندر رہتی ہیں، یا جو لوگ اپنے شہروں میں رہ رہے ہیں، تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کو مغرب سے پہلے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز کو عصر کے وقت پڑھا ہے تو اسے پھر مغرب ہی کے وقت پڑھنی چاہیے تھی، اس نے غلطی کی ہے اور اس نماز کا اسے اعادہ کرنا چاہیے۔ اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو نماز ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر کو بھی ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کسی کام سے جا رہی ہیں اور آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید آپ کی نمازیں نکل جائیں گی، تو کل جو منال نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اس نے 3 رکعت، اور 4 رکعت شادی میں جا رہی تھی تو اس نے 4 رکعت عشاء کی بھی پڑھ لی۔ اور پھر جب ہم واپس آئے تو عروج نے کہا کہ نانو یہ اس نے ایسا کیا ہے، آج ہم لوگوں کو تو ابھی نماز پڑھنی ہے۔ تو میں نے کہا اس نے بہت اچھا کیا ہے، ایک سنت پر عمل کر لیا ہے۔ تو یہ سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں، البتہ جب ضرورت ہو تو اس بات کی گنجائش ہے دین میں کہ 2 نمازوں کو آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ اسلام آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تو اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر لیں اور ہم کسی مشقت اور آزمائش سے نہ گزریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اسے اگر آپ چاہیں مستحکم بنانا تو اس کو سپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون